بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میوزک جو ہے نا وہ بے حد ناپسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میوزک سے سخت نفرت کرتے تھے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت کا اندازہ اس ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے، 4924 نمبر روایت۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ایک سفر پر تھا کہ ایک بانسری کی آواز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ بانسری کی آواز سن کر کانوں میں انگلیاں لے لیں اور اس راستے سے دور ہٹ گئے۔ پھر انہوں نے حضرت نافع سے پوچھا کہ کیا آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہے بانسری کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے کانوں میں آواز نہیں آ رہی۔ تو پھر انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو اس وقت بھی اسی طرح بانسری کی آواز سنائی دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بانسری کی میوزک کی آواز سن کر کانوں میں انگلیاں لے لی تھیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میوزک اس قدر ناپسند تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دور سے آواز سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اسی نبی کے امتی کہلانے والے، اسی نبی کی محبت کے دعوے دار، وہ میوزک کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے ہوئے ہیں۔ آج کل لوگ میوزک کو روح کی غذا کہتے ہیں، میوزک کو، موسیقی کو لوگ اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور میوزک سے، موسیقی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ دن میں بھی میوزک، رات میں بھی میوزک، صبح اٹھتے ہی میوزک۔ میرے عزیز بھائیو، یہ میوزک جو ہے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ اور اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات کو، ایک ایک کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفرت تھی، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دفع کر دیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسی نبی کی جب نعت پڑھی جاتی ہے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تب بھی لوگ میوزک کا استعمال کرتے ہیں۔ سارے نہیں، لیکن اکثریت ایسی ہی ملتی ہے۔ تو ہمیں اس فتنے سے بچنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی راہ جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اس میوزک سے، اس فتنے سے جو ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے، جو ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں دکھلایا جاتا ہے، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں میوزک سے، تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے نجات دلائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔